بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا منتقموں کا عمل دشمن کے لیے ننگی تلوار ہے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن کے چھکے چھڑانے کے لیے، دشمن کی نیند حرام کرنے کے لیے، دشمن کو آپ کو آپ کے اہل خانہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو کامیابی دیں گے اور دشمن جو ہے وہ نا امید اور نامراد ہو کر دفع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہے کون۔ شرعی طور پر اگر تولا جاتا ہے تو وہ آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کی عزت کا، آپ کے جان و مال کا، یا آپ کے کسی ایسی چیز کا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بلا وجہ، وہ آپ کا دشمن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کو نقصان کتنا پہنچانا چاہیے۔ اس کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ بھائی اصول یہ ہے کہ دشمن کے لیے اتنا عمل یا اتنا نقصان کا ہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی، تو اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا شرعی دشمن ہے یا نہیں۔ آپ کے پاس کون سا آلہ ہے، کس پہ تولیں گے، کیسے آپ ڈائگنوز کریں گے؟ تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کا دشمن ہے، جو آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اس کے سارے مسائل ایک کاغذ کے اوپر لکھیں، بندے کا نام لکھیں کہ یہ بندہ ہے اور میرے ساتھ یہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ ناحق کر رہا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ یہ اپنے قریبی کسی دارالافتاء میں چلے جائیں، قریبی کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کو یہ پرچہ دے دیں، ان سے کہیں کہ حضرت اس کے مطابق آپ مجھے فتویٰ دیں کہ میں اس کے لیے عمل کروں، اور عمل کرنے کے بعد اس کے لیے کیا دعا کروں اللہ سے۔ دیکھیں کام ہونا یا نہیں ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوشش شروع کر دی تو کوشش آپ نے اتنی کرنی ہے جتنا آپ کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس سے زیادہ آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی ہے۔ تو مفتی صاحب جو حکم فرمائیں اس کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بہت سارے لوگوں سے دشمنی ہے اور لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور بلا وجہ دشمنی کرتے ہیں اور لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں، مطلب آپ کو ایک دفعہ تو ٹھیک ملتے ہیں، آئندہ کے لیے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو جادو کروانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی عزت کو خراب کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں کہ آپ ہر جگہ سے آپ کو ناکامی ہو، ہر بندہ آپ کے ساتھ دشمنی کرے۔ تو سب سے پہلے اپنی تشخیص ضرور کر لیں کہ آپ کے اوپر کچھ جادو جنات کے اثرات تو نہیں ہے، کیونکہ جادو جنات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اس کے لیے آپ کو علاج کی ہی ضرورت پڑتی ہے، اور علاج کے لیے آپ کو اپنے کسی اعتماد والے معالج سے ہی رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا دیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر کی تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر جادو جنات کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے فوراً کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنا پہلے پراپرلی علاج کروائیں، تاکہ آپ کی کوئی بھی وظیفہ کیا ہوا، کوئی بھی عمل کیا ہوا آپ کا کام کرے۔ ادروائز جادو جنات کے ہوتے ہوئے آپ کے مسائل بڑھیں گے تو ضرور، لیکن کم نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے پہلے آپ اپنے کسی اعتماد والے معالج سے اپنا علاج ضرور کروا لیجیے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے عین زوال کے ٹائم یہ عمل کرنا ہے، مطلب آپ نے کسی قریبی، آپ کو نہیں پتا تو قریبی کسی امام مسجد صاحب سے پوچھ لیں، یا مسجد کے اندر جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں ڈیجیٹل آج کل، اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو وہ آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے کہ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور عمل جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے 3 دن، 7 دن یا 11 دن۔ بہت زیادہ بھی کریں گے تو 21 دن کریں، انشاءاللہ 21 دن سے زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے اول آخر درود شریف آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اس کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اس کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر تو موسم آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ نے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، اور سر پہ آپ نے امامہ یا ٹوپی، امامہ شریف یا آپ نے ٹوپی نہیں پہننی، ننگے سر پڑھنا ہے۔ تو کھلی چھت کے نیچے بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔
مرد حضرات کے لیے، اگر خواتین کریں گی تو کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھیں گی، لیکن سر پہ دوپٹہ وغیرہ نہیں لیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باپردہ ماحول ہے، گھر کے اندر ہے، تو اگر دوپٹہ سر بھی جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گھر کے اندر آپ نے کمرے میں آپ نے دوپٹے کے بغیر اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کمرے کے اندر ہے، لیکن وقت عین زوال کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، اسی وقت آپ نے شروع کرنا ہے، اس کے بعد جتنا بھی آپ کو وقت لگے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کا ایک دشمن ہے تو اس کی تصویر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کا تصور پختہ رہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے آپ نے فتویٰ دیا ہے وہ آپ نے الفاظ لکھ لینے ہیں کہ اس کے لیے اس بندے کے ساتھ یہ کام ہو، اور اس کے بعد آپ اللہ سے انہی الفاظ میں دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے اللہ کے ہاں اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اپنی زبان سے بھی آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کہ جی یا اللہ میں مظلوم ہوں اور میری مدد فرمائیے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 1100 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام یا منتقم یا منتقم، اس کو آپ نے 1100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اللہ سے دعا کرنی ہے، اور تصور کر کے دشمن کے دل اور دماغ پہ پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دن کرنے سے ہی آپ کو اس کے رزلٹس مل جائیں گے۔ جب آپ کو آپ کے مطلوبہ رزلٹس مل جائیں اس کے بعد عمل کو ترک کر دیجیے، اس کے بعد آگے عمل کو نہیں پڑھنا، خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو جاری رکھے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔